نماز اور مستحبات نماز کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ آج کچھ مسائل جماعت سے نماز پڑھنے کے بارے میں، خصوصاً جب رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، اس کے بیان کروں گا۔ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو شبہ پیش آتا ہے کہ جب ہم سلام پھیرنے کے بعد چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھیں گے تو کب اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، کب نہیں پڑھنا چاہیے، قاعدہ کیسے کرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت کے بعد کرنا ہے یا دو رکعت کے بعد کرنا ہے، یہ سب مسائل پیش آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہماری رکعتیں چھوٹ گئی تو سلام پھیرنے کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کون سی رکعتیں ہیں؟ چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں یا پھر جو سیریل وائز ترتیب سے رکعتیں چل رہی ہیں وہ ہے؟ جیسے ظہر کی 4 رکعت نماز چل رہی ہے، 2 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت آپ کو مل گئی، تو امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت آپ نے پڑھ لیے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی تیسری رکعت ہے یا پہلی رکعت ہے؟ یہی ہوتا ہے، اسی سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس میں اصول یاد رکھیے، ایک حساب سے وہ پہلی رکعت ہے، ایک حساب سے تیسری رکعت ہے۔ کس حساب سے پہلی رکعت ہے؟ قرات کے لحاظ سے، اور قاعدے کے لحاظ سے تیسری رکعت ہے۔ یہ اصول آپ پکڑ کے چلیں گے تو کبھی بھی آپ کو شبہ نہیں ہوگا کہ سلام پھیر کر کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، پھر ایک رکعت پڑھ کے فائدہ کرنا ہے یا 2 رکعت پڑھ کے فائدہ کرنا ہے۔ کبھی بھی اس میں شبہ نہیں ہوگا، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ذہن میں رکھ لیجئے، سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو قرات کے لحاظ سے یعنی سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنے کے لحاظ سے وہ پہلی رکعت ہے، اور قاعدے کے لحاظ سے وہ تیسری رکعت ہے، یعنی جو جہاں سے آپ ملے ہیں وہاں سے اس کا سیریل کاؤنٹ ہوگا، ترتیب سے جوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ فرض نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھنا ہے، تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، وہ بھی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے لیکن پڑھنا ہے۔ تو اب سلام پھیرنے کے بعد ہم کھڑے ہوئے تو یہی دیکھنا ہے کہ جو پہلی رکعت ہوگی، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ جو کھڑے ہو گئے ہیں تو اب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ضم سورہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ پہلی دوسری رکعت اگر 3 رکعت چھوٹ گئی تھی تو پہلی رکعت دوسری رکعت میں دونوں پڑھیں گے، اور جو تیسری رکعت ہے اس میں سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور آسانی سے سمجھنا ہو تو جو ہماری رکعتیں چھوٹ گئی ہیں اس میں امام صاحب کیا پڑھے ہیں وہ ہم کو پڑھنا ہے۔ تو ہماری جو رکعتیں شروع کی 2 رکعت چھوٹ گئی ہیں ظہر میں مثال کے طور پہ، تو پہلی 2 رکعتوں میں امام صاحب سورہ فاتحہ بھی پڑھے ہیں، ضم سورہ بھی پڑھے ہیں، اور وہی ہمارا چھوٹ گیا تو ہم کو وہی پڑھنا ہے۔ 3 رکعت چھوٹ گئی تھی تو امام صاحب کیا کیے ہیں؟ پہلی دوسری میں سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھے ہیں، تیسری میں نہیں پڑھے ہیں، تو ہم کو بھی اس سے ویسے ہی کرنا ہے۔ تو جو چھوٹ گیا ہے وہی ہم کو کرنا ہے۔ ایسے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی اصول یاد رکھنا پڑے گا کہ جو 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی فرض ہے اس میں صرف شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ ضم سورہ ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ ہے۔ یہ یاد رکھیں گے تو ادھر بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ تو یہ ہو گیا غلط۔ اب ثنا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بھی کیا ہے، جب آپ جماعت میں مل رہے تھے
उस वक्त पढ़ने का मौका मिल गया था तो बात ही खत्म हो गई, नहीं मिला था तो अब पढ़ लेंगे। मौका मिलने की एक सूरत बताता हूँ। जब आप जमात में शामिल हुए हैं तो इमाम साहब जोर से क़िरात कर रहे थे, जैसे फजर की नमाज या मगरिब की नमाज की 2 रकात शुरू की या इशा की शुरू की 2 रकात, इमाम साहब जोर से क़िरात कर रहे थे। उस वक्त आप सना नहीं पढ़ सकते, तो अब सलाम पढ़ने के बाद पढ़े होंगे तो जब पढ़ेंगे। लेकिन इमाम साहब आहिस्ता क़िरात कर रहे थे तो आपको सना पढ़ने का मौका मिल गया, अब उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इधर पढ़ चुके हैं। या एक और सूरत ये भी है कि इमाम साहब अभी अभी रुकू में गए हैं और आपके पास रकात बांधकर सना पढ़ के रुकू में जाने का मौका है, तो ऐसा ही करेंगे, रकात बांधेंगे, सना पढ़ेंगे, फिर रुकू में जाएंगे। लेकिन अगर अंदेशा है कि सना पढ़ने तक इमाम साहब रुकू से उठ जाएंगे, फिर मेरी रकात ही छूट जाएगी तो बगैर सना के ही शामिल होगा, तो सना यहाँ पर छूट गई तो फिर उधर पढ़ेंगे सलाम फिर उठने के बाद। तो ये इधर मौका मिला तो इधर पढ़ लेंगे, नहीं मिला तो इधर पढ़ लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। और वैसे भी सना पढ़ना कोई फराइज़ या वाजिबात में से नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो भी उसमें नमाज हो जाती है, उसका सवाब कम हो जाएगा। ये हो गया इसके बारे में। अब दूसरा है क़ायदा कब करना। तो क़ायदे के बारे में क्या उसूल है उसको पहले ज़हन में रखिए कि आपको 2 मौक़ों पे क़ायदा करना है नमाज में। एक मौका जैसे ही 2 रकात हो जाए क़ायदा करना, अगर नमाज ख़त्म करना है तो क़ायदा करना। ये 2 ही मौके हैं क़ायदे के। अब सलाम फेर कर उठने के बाद आप देखिए कि जो आप इमाम साहब के साथ मिले थे वहाँ से जोड़ते हुए आइए। 2 रकात जब भी होंगे क़ायदा करना है, अगर नमाज ख़त्म करना है तो भी क़ायदा करना है। इसमें ये शुबे में नहीं पढ़ना है कि क़ायदे ज़्यादा हो रहे हैं, इतने भी हो सकते हैं। जैसे ज़ोहर में आपकी 3 रकात छूट गए, 1 रकात मिल गई, सलाम करने के बाद खड़े हुए 1 रकात आप पढ़ लिए, तो वो 1 रकात जो इमाम साहब के साथ पढ़े हैं, एक अभी आप अकेले पढ़े, 2 रकात हो गए, क़ायदा करना। और मगरिब की नमाज में आप 1 रकात आपको मिली, 2 रकात इमाम साहब के साथ हो गए, अब बची तो 1 ही रकात। अब तो नमाज ही ख़त्म करना है, क़ायदा तो करेंगे ही आप, तो बात ही ख़त्म हो गई। याद आपको कहाँ रखना है कि 4 रकात वाली कोई नमाज है, उसमें अगर आपकी 3 रकातें छूट रही है, 1 रकात छूट रही है, तब तो आपको फ़ायदा करना ही है नमाज ख़त्म करने के लिए। 2 रकात छूट रही है तो आप आसानी से कर लेंगे कि एक फ़ायदे से उठे हैं, दूसरा फ़ायदा आखिर में करेंगे। 3 रकात में ही ज़रा याद रखना पड़ता है कि भाई क्या करना है। तो 3 रकात छूट जाए तो 1 रकात पढ़ के फ़ायदा करेंगे, फिर बाद के 2 रकात पढ़ने के बाद मुकम्मल करेंगे। कभी कभी फ़ायदे ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से भी लोग शुरू में पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, 4 रकात वाली नमाज में 3 फ़ायदे भी हो जाए, इससे कुछ नहीं होगा। बल्कि एक ऐसी मिसाल है कि आप 3 रकात पढ़ेंगे मगर 4 फ़ायदे हो जाएंगे। बहुत मशहूर मिसाल है मगरिब की नमाज में। आप मगरिब में आए, 2 रकात हुई, इमाम साहब फ़ायदे में है, आप आकर फ़ायदे में मिल गए, हो गया एक फ़ायदा। फिर इमाम साहब के साथ आप 1 रकात नमाज पढ़े तो इमाम साहब नमाज ख़त्म करने के लिए फ़ायदा करेंगे, आप भी करेंगे, दूसरा फ़ायदा हो गया। फिर आप सलाम करने के बाद उठकर 1 रकात पढ़ेंगे, तो वो 1 रकात इमाम साहब के साथ हुई थी, 1 रकात आप पढ़े थे, 2 रकात हो गए, तो फिर फ़ायदा करना पड़ेगा, 3 फ़ायदे हो गए। अब बची 1 रकात, अब तो नमाज ख़त्म करना है, अब फिर फ़ायदा करना पड़ेगा, 4 फ़ायदे हो गए। 3 ही रकात हुई लेकिन फ़ायदे 4 हो गए। कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ फ़ायदे का उसूल आएगा हमको फ़ायदा करना ही होगा, चाहे 2 फ़ायदे हो, 3 फ़ायदे हो, 4 फ़ायदे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे शुबे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 ही चीज़ें हमको याद रखना है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है। क़िरात के लिहाज से देखिए कि अभी नंबरिंग शुरू होगी, सलाम करने के बाद ही वो पहली रकात है, दूसरी रकात है। और क़ायदे के लिहाज से जहाँ से आप जमात में मिले हैं वहाँ से काउंट करते हुए आपको आना है। 2 रकात हो रहे तो फ़ायदा करना है। ये बहुत आसान तरीक़ा है,
اس پر آپ چلیں گے تو کبھی بھی رکعت چھوٹنے کے بعد آپ کو کسی طریقے کا کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ اور ثنا پڑھنے کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ادھر موقع ملا تو ادھر، نہیں ملا تو ادھر۔ ایک اور بات اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جب ہم آتے ہیں تو نماز میں شامل ہونے کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں۔ کیا انتظار کرتے ہیں؟ امام صاحب سجدے میں ہیں، پورا پھر ان کے اٹھ کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی رکعت باندھیں اور سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ نماز شروع ہو گئی، ضروری نہیں ہے کہ نماز قیام سے شروع ہو۔ جب نماز شروع ہو گئی ہے تو آتے ہی آپ کو نماز میں مل جانا ہے، چاہے نماز کا جو بھی حصہ چل رہا ہے اس میں آپ کو شامل ہو جانا ہے۔ دیکھنا اتنا ہے کہ رکوع تک آپ شامل ہو گئے تو رکعت مل گئی، رکوع کے آگے شامل ہوئے ہیں تو وہ رکعت نہیں ملی، اس کو آگے کی رکعت پڑھ لیں گے مگر جوڑیں گے نہیں، ایک رکعت ادھر پھر پوری پڑھنا ہے۔ تو انتظار نہیں کرنا ہے، قاعدے میں ہے تو قاعدے سے اٹھنے کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے، ہم بھی بیٹھیں گے قاعدے میں اور تشہد پڑھ لیں گے، تحیات پڑھ لیں گے، انتظار نہیں کریں گے۔ تو قاعدے میں جماعت ہے تو قاعدے میں مل جائیں گے، سجدے میں ہے تو سجدے میں مل جائیں گے، اور رکوع میں ہو تب تو ہم ملنے کی کوشش کرتے ہی ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب رکوع میں ہے جماعت تو ہم رکعت حاصل کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کرنا ہے، چلتے ہوئے آئے، رکعت مل گئی، چھوٹ گئی۔ بھاگنا مومن کے وقار کے خلاف ہے، اور مسجد میں بھاگنا تو اور بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ تو مسجد کے بھی آداب کے خلاف ہے بھاگنا، مومن کے وقار کے بھی خلاف ہے بھاگنا۔ چلتے ہوئے بس تھوڑی سی رفتار بڑھائیں گے جو چلنے کی حد میں آتی ہے، اسی رفتار سے آ کر رکعت حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن جلدی معمول سے زیادہ جو چلنے سے ہٹ کر بھاگنے میں آ جاتا ہے جو وہ منع ہے، اس طرح کر کے رکعت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، یہ رکعت حاصل کرنے کی کوشش میں کبھی کبھی نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، وہ کیسے وہ بھی سمجھ لیجیے۔ امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں، جلدی آ کر اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر 2 بار اللہ اکبر بولنا ہے۔ ایک تو تکبیر تحریمہ کا بولنا ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا شرط ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر مکمل بولیں گے تو نماز شروع ہوگی۔ لیکن آپ اللہ اکبر کہتے کہتے ہی جھک گئے اور تکبیر تحریمہ آپ کی رکوع کی حالت میں جا کے مکمل ہو رہی ہے رکعت حاصل کرنے کی جلدی میں، تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اور ہم سمجھے رکعت مل گئی، ہم کو نہیں ملی۔ رکعت ملے یا چھوٹے، جو کام ہے وہ صحیح کرنا ہے۔ پہلے کھڑے ہو کر اللہ اکبر صحیح بولنا ہے، اس کے بعد پھر ایک بار اللہ اکبر بول کے رکوع میں جانا ہے۔ یہ دوسرا والا جو ہے اللہ اکبر رکوع میں جانے والا، وہ تو سنت ہے، اگر وہ چھوٹ بھی گیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو پہلا والا آپ بول رہے ہیں وہ شرط ہے، وہ فرض ہے، اور کھڑے ہو کر بولنا شرط ہے، تو جھکتے بول دیں گے تو نماز میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ دھیان رکھنا ہے جماعت میں ملتے گا کہ آنا ہے بہت اطمینان سے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر بولنا ہے۔ اور دوسری بات، جب جماعت شروع ہو گئی ہے تو اب آنے کے بعد نیت کے الفاظ بولتے ہوئے کھڑے نہیں ہونا ہے۔ اب جماعت چل رہی ہے، ہم آگے، اب ہم نیت کر رہے ہیں میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ سب بولنے کا موقع گیا، سیدھے آئیں گے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ نیت کے الفاظ شرط نہیں ہے، نیت شرط ہے۔ دل میں آپ کے یہ بات موجود ہے، میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ سب آپ کے دل میں ہے، یہ ارادہ ہے، یہی نیت ہے۔ زبان سے کب بولیں گے؟ جب شروع سے آپ موجود ہیں، تب اقامت سے آپ موجود ہیں تو وہ زبان سے بولیں گے۔ آپ تکبیر اولیٰ کے بعد آئے ہیں نماز شروع ہونے کے بعد، تو اب فوراً نماز میں ملنا ضروری ہے آپ کے لیے، نیت کے الفاظ بولتے ہوئے نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو جماعت شروع ہو گئی تو آتے ہی سیدھے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں مل جائیں۔ نماز کی نیت کے الفاظ بولتے ہوئے کھڑے ہونا صحیح بات نہیں ہے، اور اس الفاظ کو آپ نیت مت سمجھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات حاضر ہے کہ میں ظہر کی نماز فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے دل میں ہے تو وہی نیت ہے۔
تو یہ الفاظ والی بات بھی یاد رکھیے، نیت کرتے ہوئے نہیں کھڑے ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو رکوع میں اگر جماعت مل رہی ہے تو جلد بازی نہیں کرنا ہے، تکبیر تحریمہ صحیح بولنا ہے کھڑے ہو کر، اس کے بعد پھر اللہ اکبر بول کر رکوع میں جانا ہے آپ کو۔ اور سنت پڑھنے کے تعلق سے بھی یاد رکھ لیں کہ ہم سنت پڑھنے سے پہلے دیکھ لیں کہ جماعت شروع ہونے میں کتنا وقت ہے، ہماری سنت مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی تو پھر آپ سنت پڑھنے کا موقع یہ نہیں ہے۔ آپ جماعت فجر میں اجازت ہے، جماعت شروع ہونے والی بھی ہو تو آپ ادھر کنارے میں کہیں سنت پڑھ کے بعد میں آ کے جماعتوں میں، یہ اجازت فجر میں ہے۔ اس کے علاوہ ظہر میں اب وقت ہے تو ہی سنت پڑھے، نہیں تو جماعت کے انتظار میں بیٹھے۔ عصر میں تو غیر موقع ہے، اور مغرب میں تو سنت ہی نہیں ہے، عشاء میں بھی غیر موقع ہے۔ سنت موقع صرف فجر ظہر میں ہے، فجر میں اجازت ہے، جماعت شروع ہونے والی ہے تو بھی آپ ادھر کہیں کنارے میں اپنی سنت پڑھ کے آ کے آپ جماعت میں مل سکتے ہیں۔ بلکہ جماعت چل بھی رہی ہے اور معلوم ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے میں جماعت میں مل جاؤں گا تو بھی سنت پڑھ کے آ سکتے ہیں فجر میں۔ ظہر میں ایسا نہیں ہوگا، ظہر میں پہلے ہی سے دیکھنا ہوگا کہ موقع ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد موقع نہیں ہے تو فرض کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں آپ، اجازت ہے، فرض پڑھ لیجئے، اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھیے، پھر 2 رکعت سنت پڑھیے، پھر نفل پڑھنا ہو تو پڑھیے۔ ظہر کی سنت آپ ظہر کی فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں، شروع میں موقع نہیں مل سکا۔ عصر میں تو غیر موقع ہے، وہ تو نماز سے پہلے موقع ملا ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، عشاء میں بھی ویسا ہی ہے۔ تو یہ جماعت جب ہم دیر سے آتے ہیں تو یہ چند مسائل کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو کبھی بھی کسی طرح کا سوال آپ کے ذہن میں نہیں پیدا ہوگا کہ اب مجھ کو کیا کرنا ہے، یہ جو اصول میں بتا دیا ہوں یہ آپ کو معلوم رہیں گے تو آپ آئیں گے اور اپنی نماز جو بھی شروع کرنا ہے، جیسے بھی شروع کرنا ہے آپ شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا